السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو جناب بہت ہی کمال، بہت ہی لذیذ ریسیپی چکن کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم آج کیا بنانے جا رہے ہیں۔ بہت ہی مزیدار چکن کنا بنائیں گے اور اپنے اسٹائل میں بنائیں گے، لیکن بیحد لذیذ، بیحد مزیدار، جسے دیکھ کر آپ کا دل چاہے گا کہ آج ہی اس ریسیپی کو بنا لیا جائے اور جناب مزیدار سی ریسیپی کو انجوائے کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک مسالہ تیار کروں گی جسے کنا مسالہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1 چمچ زیرہ، 1 چمچ سونف ہے اور باقی سارے ثابت گرم مسالے میں نے لیے ہیں تھوڑے تھوڑے سے۔ اب میرے پاس 1 kg چکن ہے، اس کے حساب سے میں مسالہ بنا رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس چکن زیادہ ہوگا تو آپ پھر زیادہ مسالہ بڑھا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جس میں 2 الائچی ہے، 2 جو ہے وہ چھوٹے سے دار چینی کے ٹکڑے ہیں، کالے مرچ ہے، بادیان کے پھول ہیں، اور یہاں پر تیز پات میں نے لیا تھا۔ اسی کے ساتھ میں نے لیا تھا 1 پپلی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو ایزیلی پنسار کی شاپ سے مل جائے گا۔ تو ان سب کو گرائنڈ کر کے سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں آئل، ایک پین لیں گے، پتیلا لیں گے، پتیلے میں ڈالیں گے آئل، آئل میں ڈالیں گے جی پیاز میں نے 2 عدد لے لیے تھے اور اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ باریک سلائس میں بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے چاپ کر لیا تاکہ ہمارا اچھا سا جو ہے وہ نا ایک گریوی تیار ہو جائے، بنا کسی ٹینشن کے کہ پیاز ہمارے گلیں گے نہیں اور دس اینڈ دیٹ۔ بس جب پیاز ہمارے اچھے سے فرائی ہو جائیں، کلر چینج ہو جائے، براؤن نہیں کرنا ہم نے، تو ہم یہاں پر لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اب لہسن ادرک کے پیسٹ کی اچھے سے بھنائی کریں گے کہ اس کا ایک جو را اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے۔ جیسے آپ کو لگے کہ چکن جو لہسن ادرک اور پیاز کی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے، تو ہم یہاں پر چکن کو ایڈ کر دیں گے۔ چکن میرے پاس یہاں پر 1 kg ہے، تو اس حساب سے میں بنا رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اب اس کے ساتھ ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے اور چکن میں ایک رونیس جو ہوتی ہے اور را اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ سمپل طریقے سے چکن کنا کی ریسیپی بنائیں گے، لیکن بیحد مزیدار، کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو پورے محلے میں آپ اس چکن کنے کی ریسیپی کی جو خوشبو ہے نا وہ پھیل جائے گی اور آپ سے سارے پوچھیں گے کہ کیا بن رہا ہے آج ان کے گھر میں۔ اچھا جی، اب ڈالیں گے کچھ مسالے، جس میں سب سے پہلے میں 1 ٹی اسپون نمک ڈال رہی ہوں، 1 ٹی اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی 1.5 ٹی اسپون خشک دھنیا پاؤڈر، ٹھیک ہو گیا؟ جس کو میں نے خود ہی گرائنڈ کیا ہوا ہے، تو اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے 1/2 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ، اچھے کلر کے لیے، اگر ہے تو ڈال دیجیے گا، نہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اچھے سے مسالے کے ساتھ پھر سے ان سب چکن کے ساتھ بھنائی کریں گے چلاتے ہوئے، اور کوشش کریں گے کہ چکن کی بوٹیاں ٹوٹے نہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب مسالے کے ساتھ اچھے سے اس کی بھنائی ہو رہی ہے، اور ہم نے یہاں پر اس کی بھنائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی جب تک چکن کی اچھے سے بنائی نہیں ہوگی۔ یہ مین سٹیپس ہوتے ہیں، بیسک سٹیپس ہوتے ہیں جس کو ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب لگے کہ مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے تو ہم یہاں پہ ڈال دیں گے 1 پیالی دہی، اچھے سے پھینٹیں گے اور اس میں ڈال دیں گے۔ اب دہی کے ساتھ میں یہاں پہ 1/2 پیالی پانی بھی ڈالوں گی تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں اور دہی کے ساتھ ایک اچھا سا کمبینیشن بنے اور اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا۔ جب آپ دہی کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی بھنائی کریں گے تو آپ الگ ہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا۔ بس اچھے سے چلاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ پانی اور جو دہی کا پانی ہے وہ خشک کر لیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی اور جو پانی ہم نے ایڈ کیا تھا وہ خشک ہو چکا ہے۔ اب ڈالیں گے یہاں پر وہ مسالہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا، کنا مسالہ، اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے، 1.5 ٹی اسپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب مسالہ یہ ڈال کر ہم نے اس کی پھر سے اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ اس مسالے کی جو خوشبو ہے، جو خاصیت ہے، جو مزہ ہے، اس کا اصل ٹیسٹ جو اسی مسالے کا ہے، ٹھیک ہے؟ چکن کنا جو مزیدار سا ٹیسٹ ڈیولپ کرے گا وہ یہ مسالہ کرے گا۔ تو آپ نے اس مسالے کو بنا کر فریش ہی بنائیے گا، جب بھی آپ کو بنانا ہو آپ فریش بنائیے گا اور فریش ہی استعمال کیجیے گا۔ تو اچھے سے مسالے کے ساتھ بھنائی کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے، تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے تقریباً، فی الحال میں نے 1 پیالی پانی ڈال دیا ہے،
تقریباً 1 کپ کے برابر پانی ڈال دیا ہے تاکہ چکن ہمارا اب اچھے سے گل جائے. تو چکن کو ہم نے گلانا ہے. ابھی ہم صرف اس کی بھنائی کر رہے تھے باقی چیزوں کے ساتھ. اب ہم نے مزید تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 1 گلاس سے کم میں نے پانی ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 2 کپ پانی ڈال دیا ہے میں نے اس میں، چھوٹے نارمل سائز کے. اب اس کو ہم کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اب آ جاتے ہیں مین سٹیپ کی طرف، جس میں ہم چکن کنا کی جو گریوی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نہاری ٹائپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے گاڑھا پن ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کے گاڑھا کرنے کے لیے ہم کیا یوز کریں گے. یہاں پر ہم یوز کریں گے گھر کا گندم کا آٹا. میں نے تقریباً 3 چمچ لے لیا ہے، اور یہاں پر ہلکا ہلکا پانی ڈال کر ایک اس کی سلری سی تیار کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا، سلری کی وہ تیار کر کے سائڈ پہ رکھ لیں گے. اور جب چکن ہمارا گل جائے گا تو پھر ہم اس کو یہ سٹیپ اس کے ساتھ کریں گے. اچھا جی، اب دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے. تو اب ہم مین کام یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو آئل اوپر آ چکا ہے، جو تری آ گئی ہے، اس کو ہم نے نکال لینا ہے. پیالے میں الگ سے نکال لیں گے. اس کی لاجک یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آٹے کو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں گاڑھا کرنے کے لیے، تو سارا جو آئل ہوتا ہے، ساری جو تری ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو نکال لیں گے. اور جب آٹے کے ساتھ اچھے سے گاڑھا ہو جائے گا چکن ہمارا، تو پھر ہم اینڈ میں جو ہے وہ آئل کو یا تری جو بھی ہے اسے ہم ڈال لیں گے. اب جو آٹا ہم نے ڈالا ہے اسے ہم ہائی فلیم کر کے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اچھے سے بھنائی ہو جائے. اور یہاں پر آپ نے ہلکے سے چمچ کو چلانا ہے کیونکہ چکن اس سٹیج پہ ٹوٹنے لگتا ہے. اچھا جی، پھر سے تھوڑا سا میں نے وہی والا مسالہ ڈالا ہے، کنا مسالہ، تاکہ اس کی لاسٹ میں بھی اچھے سے بھنائی ہو جائے. بس بھون لیں گے. اور کس کس کو ریسیپی اچھی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا. اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یہ بالکل فری ہے. اور ضرور بتائیے گا آج کی ریسیپی کیسی لگی. اچھا جی، اب آٹے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے. اب ڈال دیں گے پانی، اور پانی کے ساتھ اس کو ہم نے پکنے کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے گاڑھا ہو جائے. اور ایک بہت ہی مزیدار سا ہمارا چکن کنا ریڈی ہو جائے. اب ہم چکن کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ میں اس کا ایک گاڑھا سا شوربہ تیار ہو جائے گا، جو کہ بہت لذیذ اور بہت ہی خوشبودار ہوگا. ٹھیک ہے، پانی میں نے ڈال دیا ہے. اب مزید اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. اور نمک وغیرہ آپ اسٹیج پر چیک کر لیجئے گا، اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال لیجئے گا. ادروائز سارے مسالے بالکل صحیح ڈالے ہیں ہم نے میجرمنٹ کے ساتھ. اور بس سمپل اس کو کور کر دیں گے، اور کور کر کے اس کو تقریباً 12 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پر. ٹھیک ہو گیا. تو 12 سے 15 منٹ بعد جب اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سی ہماری جو ہے وہ اس کی ایک نہاری ٹائپ کنا تیار ہو چکا ہے. بہت مزیدار، بہت ہی مزیدار، ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو آ رہی ہے. اب جو تری میں نے نکالا تھا، جو آئل میں نے نکالا تھا، وہ ہم اس کے اوپر واپس ڈال دیں گے. اور اچھے سے ایک بار چلا لیں گے. اور اس کو آپ چیک کریں کہ کتنی مزیدار اس کی گاڑھی گاڑھی سی گریوی تیار ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ آپ گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرو کریں، نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، خمیری روٹی کے ساتھ، بہت مزے کے لگتے ہیں. ایٹ دا اینڈ ہم یہاں پر ڈالیں گے کٹا ہرا دھنیا، اور جولین کٹ میں یہاں پر ڈال دوں گی ادرک، اور ساتھ ہی ڈال دیں گے یہاں پر باریک کاٹ کے ہری مرچیں. ٹھیک ہے، کٹی ہری مرچ ڈال دیں گے. تو یہاں پر یہ چیزیں ڈالیں گے تو بہت مزے کا ٹیسٹ والا ہوگا. اور جب آپ اس کو سرو کریں تو آپ اس کو لیمن کے ساتھ ضرور سرو کیجیے گا، یہ بہت مزے کا کمپلیمنٹ بنتا ہے. اچھا جی، اس کو ہم بس کور کر دیں گے، دم والی آنچ پہ 2 منٹ کے لیے رکھیں گے. اس کے بعد اس کو ہم سرو کر لیں گے اپنی مزیدار سی خوبصورت سی سرونگ ڈش میں. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارے چکن کنا کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی. ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا. تو جناب یہ بالکل فری ہے آپ کے لیے. اور آپ اس ریسیپی کو کتنے مارکس دیں گے ضرور بتائیے گا. اور اسی کے ساتھ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اور چینل پر کیا مزید دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں.
نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے گا اور اپنی دعوتوں میں اس ریسیپی کو ضرور ایڈ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔